دہشت گرد اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کی لاہور کا جانب سے انان ولی فائرنگ کا کی یہ علاقہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ 2007 واز دا ایئر، اگر آپ ریکال کریں گے پاکستان کے اندر اس وقت جو وہ بڑا سوشو پولیٹیکل ٹرموائل کا سال تھا، اور پاکستان کے اندر پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جو پاکستان کی اسٹیبلٹی کو، پاکستان کے پیس کو، امن امان کو خراب کر رہے تھے۔ لیاری کے جتنے بھی آلات تھے تو وہ گینگ وار کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے جو یوتھ تھی وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مالاکنڈ میں جو ہے نا ٹی ڈی شاپس کو یا کسی باربر شاپس کو جن کو تھریٹن کیا وہ اس کا پھر جو ہے نا بلاسٹ بم سے اڑا دیا نا۔ جو ٹیررسٹ تھی ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جو ہے نا غیر اسلامی ہے، اور وہ اپنا ایک پرسپشن دینا چاہتے ہیں دیٹ وی آر ورکنگ فار اسلام۔ سکھ مذہب کس کو مانتے ہیں، کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا سسٹم ہے، کسی چیز میں آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، تو پھر لوگوں کا کنسیپٹ کیا ہوا ہے، لوگوں کا کنسیپٹ ٹوٹلی نیگیٹو پہ چلا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے کلچر کے اندر انڈیجنسلی ایسی ہیں جو کہ کاؤنٹر کر سکتی ہیں ایکسٹریمزم کو، وائلنس کو یا وائلنٹ ایکسٹریمزم کو۔ تو ہم نے 2008 کے فیبرری میں شعور فاؤنڈیشن یا اس وقت شعور دا سوسائٹی کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ بیس آرگنائزیشن تشکیل دی۔ تو ہم نے ایسے انیشیٹوز بنانا شروع کیے جن کو ہم نے مختلف طرح کے نام دیے۔ ہم نے امن انقلاب ایک پروجیکٹ اس وقت شروع کیا جس کو ہم کہتے تھے کہ امن اور انقلاب کو ملا کے ہم نے ایک نیا ورڈ بنایا جس کو ہم نے امن انقلاب کا نام دیا۔ Aman Club is a dream to build an ecosystem of peace builders in Pakistan، کہ پاکستان کے ہر کونے میں وہ لوگ موجود ہوں جو مل کے ایک گول کے اوپر الائنڈ ہوں، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں، کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر کو ایگزسٹ کرنا ہے پیسفلی۔ گرو ٹاک جو ہے اس کے اندر ایک ایکسپرٹ جو کہ پیس کے کسی ایک کمپوننٹ کے اوپر ہو، چاہے لٹریچر کے اندر ہو، شاعری کرتے ہوں، لکھتے ہوں، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو اب ایسپائر کرتے ہیں دیٹ دے آلسو وانٹ ٹو ورک آن اسٹیبلشنگ پیس ان دا سوسائٹی۔ نیشنل پیس سمٹ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر مختلف ایونٹس اٹینڈ کیے ہوں گے، کہیں پہ کوئی موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں۔ نیشنل پیس سمٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم نے پیپل آف سبسٹینس ان کو لے کے آنا ہے جو کہ جنرلی ایکسیس میں نہیں ہوتے لوگوں کے۔ اوور ویلمنگ رسپانس ہمارے پاس آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو سلامتی فیلوشپ کا انیشیٹو ہے وہ تمام چیزوں کو آپ کنورج کرتا ہے۔ تو ہمیں لگا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو 7-10 دن کے لیے اکٹھے ایک جگہ پہ لے گئے، ان کے موبائل فون ان سے لے لیں، ان کے لیپ ٹاپس ان سے لے لیں، اور ان کو ایک انفارمڈ ڈسکشن کے اندر سبجیکٹ ایکسپرٹس کے ساتھ انگیج کریں۔ 60 سے زیادہ پاکستان کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے 180 سلامتی فیلوز وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ یہ ایک وقت کے اندر آنے والی کوئی 2 سے 3 ہزار اپلیکیشنز کے فلٹر کے بعد آنے والے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ یہ مختلف سوشو کلچرل اور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیس وداؤٹ بارڈر کے پیج میں میں نے سلامتی فیلوشپ ایڈ دیکھا جس میں 7 دن کی ریزیڈنٹل ٹریننگ میں مختلف ایسی ایکٹیویٹیز تھی جو ایک پیس آف مائنڈ آئی تھنک ایک پرسنل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک کمیونٹی سروسز دے رہے ہیں اپنی کمیونٹی کو تو آپ کے اندر وہ سارے خوبیاں ہونی چاہیے جو سلامتی فیلوشپ میں ہمیں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی۔ ابھی جو ہمارا ریسنٹ کوہورٹ ہوا تھا اس میں ہم نے ملٹیپل ٹیئرز میں اسکریننگ کی تھی، کہ سب سے پہلے ہم نے 2000 اپلیکیشنز کو اسکرین کیا تھا اپ ٹو 1000، اور فردر کرتے کرتے ہمارے پاس جو ٹیئر بنا تھا وہ 168 اپلیکیشنز کا تھا، اینڈ وی انٹرویوڈ اراؤنڈ 168 ایپلیکینٹس فور کوہورٹ۔ ہمارے پاس کبھی اپلیکیشن محمد ایجنسی سے، نوشکی اور ذوب سے نہیں آئی تھی، اینڈ دس ٹائم وی ہیڈ اپلیکیشن فرام دوز ریجنز ایز ویل۔ مدارس کے طلباء بھی ہیں اس کے اندر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو شاید ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ ایکسیل نہیں کیے
لیکن انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ جس چیز کی کمی ہے، جابس تو ہیں، بزنس تو ہے، لیکن پیس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو پروگریس ہے وہ ہنڈر ہو رہا ہے. ہم نے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ہیں تو مجھے بالکل محسوس ہوا کہ آرام سے جو مدرسہ بیک گراؤنڈ یا پھر مختلف پرائیویٹ یونیورسٹی یا ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ تھا، آپس میں نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے پیسفل ماحول میں ایک دوسرے کی بڑی اسی طریقے سے دلچسپی سے سوال بھی سن رہے تھے. تو امن انقلاب کے اندر there was a lot that this project has offered over the period of last 4 years. ہم نے جو سلامتی فیلوشپ کا انیشیٹو جو اس سے سٹارٹ ہوا اور اب تک ہمارے 6 کوہورٹس ہو چکے ہیں. تو آپ سوچئے کہ یہ 180 لوگ ہیں جو پاکستان کے 60 سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں، 60+ ڈسٹرکٹ سے وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بڑا زبردست اچھا کام کر رہے ہیں. سینئر فیلوز، جونیئر فیلوز کو مدد کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. سو دیر از اے لاٹ دیٹ از ہیپننگ اکراس دا کنٹری. بڑے اچھے سیشنز تھے. پیس پہ ڈسکشن ہوئی، ریلیجیس پہ، مائنورٹیز پہ، کاؤنٹر نیریٹو، کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم، یور کانسٹیٹیوشن، یور پبلک پالیسیز. تو بڑے اچھے سیشن تھے. یور کلچر، یور ہیریٹیج. تو جو 7 دنوں کا جو سیشنز تھے وہ ایک دم زبردست تھے. اور ان بیچ میں جو ایکٹیویٹیز تھیں ریلیٹیڈ ٹو میوزک، ریلیٹیڈ ٹو آرٹ، وہ سبھی کمال کی ایکٹیویٹیز تھی. آئی تھنک سلامتی فیلوشپ نے ایک چیز جو مجھے دی وہ تھا ایکسٹینسو نیٹ ورکنگ اسکلس. وی میٹ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز، وی میٹ پیپل فرام آل واکس آف لائف، گورنمنٹ سے لے کر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لے کر ڈفرینٹ مائنورٹی کمیونٹیز کے لیڈرز تک سے ہم نے ملاقات کی. اس کے ساتھ ساتھ 29 ایکسیپشنل لیڈرز ان دیئر اون کمیونٹیز، ان دیئر اون سٹیز. And I'm really happy to see that they have brought 30 diverse youth members from across Pakistan, and they are making them peace agents. I think this is really important, and this is the need of the time, that we need to have more peace agents. We need to talk about peace, we need to talk about tolerance, we need to celebrate diversity. جو سوالات ہوئے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی طرف سے، یہ یقیناً انہوں نے ایک کریم کو اکٹھے کیا ہوا ہے، اور بہت ہی پینیٹریٹنگ سوالات تھے، بہت ہی اچھے سوالات تھے. تو میں تو اس انٹریکشن سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو سلامتی فیلوشپ ہے یہ ترقی کرے، آگے بڑھے، اور بھی یوتھ کو آن بورڈ لائے، اور اس طریقے سے ان کے اندر جذبات کی جگہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کرے. جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہمیں کیبس الاٹ کیے گئے، کمیونٹی ایکشن پلان. تو کمیونٹی ایکشن پلان جب ہمیں اسائن کیا گیا تو ہم نے گرودوارہ جنم استھان کے اندر رول آف ریلیجیس لیڈر پروموٹنگ پیس انٹرفیتھ ہارمنی امنگ یوتھ کے اوپر ایک سیمینار بھی رکھا تھا. واپس آنے کے بعد کلائمیٹ چینج یا مذہبی ہم آہنگی پہ 1-2 ایکٹیویٹیز کرائیں، جس میں ہم بچوں کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لیتے تھے، کچھ اس طرح کا کر لیتے تھے. لیکن پھر ریئلائز ہوا کہ باقاعدہ ایک میکینزم بنایا جائے اور پھر چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اپنا نیا سفر شروع کریں جہاں تنقیدی شعور کا حامل ایک جستجو ہو اس کی ایک. اور مجھے یقین ہے کہ یہ 21 سینچری کا نوجوان ہے، اور جہاں ان کے سامنے بڑی دشواریاں ہیں، انتہا پسندی ہے اور بڑے بیریئرز ہیں، وہاں تبدیل ہونے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور بیہیورل تبدیلی کے لیے، اور مجموعی طور پر ایک روادار، ایک روشن خیال سیکولر پروگریسو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے وہ بہت ایک بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ بڑا یونیک پروگرام ہے. یہ ایک طرح سے پورے ملک سے انٹرسٹڈ نوجوانوں کو جو ڈائیورس فیلڈ سے ہیں، ڈائیورس ایتھنیسٹیز سے ہیں، فیتھ سے ہیں، ان کو ایک چھت تلے لاتا ہے، اور بڑی ریگرس ٹریننگ ہے. بہت بہترین پروگرام، اور اتنے خوبصورت ماحول میں یہ جو پروگرام ارینج کیا گیا، اور ان کی جو 7 دن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف فزیکل نہیں تھیں، مینٹل بھی تھیں. اور ان کی جو گرومنگ ہو رہی ہے، جو ہمارا یوتھ ہے اسپیشلی جو ڈفرینٹ ایریاز سے یہاں پر ملے ہیں آپس میں، اور جو ان کی پازیٹیوٹی ٹوورڈس سوسائٹی، ٹوورڈس ریلیجن، ٹوورڈس مطلب تھنکنگ. پاکستان میں
ایک فیوچر جنریشن آف پیس بلڈرز کریٹ کر پائیں جو کہ سوسائٹی کو ایک انفارمڈ سوسائٹی بنا سکیں, ایک پیسفل سوسائٹی بنا سکیں. خورشید ندیم صاحب کا سیشن تھا جس میں انہوں نے ڈی کنسٹرکشن بیسیکلی سمجھا رہے تھے, لیکن انہوں نے پہلے نیریٹو سمجھایا. اس میں سب سے جو ٹیک اوے تھا وہ یہی تھا کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو تب دے سکتے ہو جب آپ کا نیریٹو سمجھو. پہلے سوسائٹی کی جو یوتھ ہے, اگر ان کو ہم ٹھیک لائنز پہ ان کی تربیت کر سکیں, ان کو نیریٹو بلڈنگ, نیریٹو ریکنسٹرکٹ کرنا, نیریٹو کو سمجھنے کی اہلیت ان میں پیدا ہو, تو یہ بڑا ایسٹ ہے سوسائٹی کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ نوجوانوں سے مل کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ بہت اچھا ہے, اس لیے کہ نئی نسل سوچنا شروع کر چکی ہے, نئی نسل چیزوں کو نئے زاویوں سے دیکھ رہی ہے. I think it brings a great future and great hope in the program because it is filled with vibrant youth, and the programs and the discussions and the topics that are discussed are so very vital if we want the country to move forward. One thing that I'd like to appreciate about Salamati Fellowship is that it brings together all these people from diverse cultures and enables them to sit together and reflect on issues that are directly related to our society. This is something ایک pride ہے لوگوں کے اندر, فیلوز کے اندر, that we've been able to create, and I think this اس لیے نہیں کہ ہم اس کو کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. I think it's a wonderful thing and I just hope it continues.